اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے. ناظرین، کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل افیئرس کے بہت سارے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو حوالہ کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے میرا اس وقت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت کم لوگ اس سبجیکٹ کے اوپر جو ہے بات بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں میڈیا کے اندر بہت ساری اور دوسری باتیں ہیں، دوسرے اور سبجیکٹ ہیں جس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی ذمہ داری بہرحال یہ لی ہوئی ہے کہ میں اس حوالے سے ضرور بات کرتا رہوں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اسی لیے جو ہے وہ اس وقت امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہوا ہے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر، جہاں پر ایک بڑی تعداد جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جناب پرو فلسطین جو ہے وہ ایک ریلیز کا آغاز کیا ہوا ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور اصل میں پروٹیسٹ تو اس بات کے اوپر ہے کہ جو امریکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلسل جو ہے وہ بہت ساری قراردادیں اگر یو این کے اندر آتی ہیں اس کو ویٹو کر دیتا ہے. کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اس کا کوئی پیسفل سلوشن ڈھونڈا نہیں جا رہا. انٹل اب تک 30-35 ہزار جو ہے وہ فلسطین جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں، بچے شہید کیے جا سکے ہیں، عورتیں شہید کی جا سکیں. اور بہت بروٹل جو ہے نا صورتحال ہے. رفح کے ایک کارنر کے اندر جو ہے فلسطینیوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا اور شامل کر دیا جائے، ان کے کیمپ لگا دیے گئے اور وہاں بھی ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ اس کو خالی کر دیا جائے. تو گویا یہ لگتا ہی ہے کہ ایک نسل کشی جو ہے فلسطینیوں کی جاری ہے اور فلسطینیوں کو کسی نہ کسی قریبی ملک کے بارڈر کے اندر جو ہے نا دھک دیا. اس سے پہلے جارڈن میں اور سیریا کے اندر جو اور ٹرکی کے اندر اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ جو بارڈرز تھے وہاں پر فلسطینیوں کو پہلے ہی دیکھا جاتا ہے. اور جو روی صحیح آبادی ہے فلسطینیوں کے ان کو بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو دھکا دیا جاتا ہے اور دھکا دے کر اس طرح بھیجا جاتا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ اس خطے کو بھی ایک لارجر اسرائیلی اسٹیٹس کے اندر جو ہے نا اس کو شامل کیا جاتا ہے. اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت کے اندر کیا اس کا کوئی پیسفل سلوشن نکل آتا ہے. کیا ٹو اسٹیٹ جو ایک تھیوری ہے کیا وہ اس کی امپلیمنٹ ہو پائے گی؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو، جو کہ جناب جارج ٹاؤن واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور پولیٹیکل اینڈ سوشل اینالسٹ ہیں. ان سے آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں. شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب آپ کا کہ ہمیں آپ نے وقت دیا ٹورانٹو 360 ٹی وی کو. شکریہ آپ کا. تو ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کے اوپر یا دوسرے سوال کی اس کی گہرائی کے اندر جائیں، میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 200 یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر اس وقت ایک ماس پروٹیسٹ پرو فلسطین ماس پروٹیسٹ گوئنگ آن، کہ وہ جو غزہ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اسرائیل اور غزہ کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس حوالے سے، اور ایک بڑا جو ہے نا کانفلکٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ کا ایک عمومی جائزہ کیا ہے اس حوالے سے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر مطلب اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ امریکہ کے پس منظر میں ہم دیکھیں کہ یہاں اس طرح کے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہوئے، یا ایک گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ابھی ہم نے اکنا سی ایس جے جس کے ساتھ میں آج کل وابستہ ہوں، کونسل فار سوشل جسٹس کی ویب سائٹ پہ ایک مضمون بھی شائع کیا ہے. تو 13ویں صدی میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ ہوئے تھے، برطانیہ میں یونیورسٹیوں میں پروٹیسٹ ہوئے تھے. تو عام طور پہ یہ شمار کیا جاتا ہے. اور امریکہ میں جو بہت مشہور پروٹیسٹ ہیں وہ 60s میں، لیٹ 60s میں ویتنام وار کے خلاف اور کیمپسز میں ہوئے تھے، جس میں ایک یونیورسٹی جو اوہایو میں ہے اور اس میں باقاعدہ فائرنگ بھی ہوئی اور طلبہ جو ہے مارے بھی گئے اور پھر بعد میں ان کی یادگار بھی بنائی گئی. تو بنیادی طور پہ جو میرا خیال سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ جب ایک گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ عوام کی مرضی کے بالکل الرغم ہو اور گورنمنٹ اس میں پوری طرح انوالو ہو اور وہ باز نہ آئے، اور پبلک سے بھی پبلک کیسے اظہار کر سکتی ہے؟ پروٹیسٹ ہے اور ووٹ ہے. لیکن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے کیمپس میں ایک طرح کے فریڈم انہیں نظر آتا ہے تو وہ اس کا پوری طرح اظہار کرتے ہیں، اور وہ نارمل حالات میں نہیں کرتے. بلکہ جب مجھے یاد ہے جب پاکستان سے میں شفٹ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے طالب علم تو بہت ہی ڈوسائل قسم کے ہیں، کوئی یونیورسٹی جو مرضی قانون بنا لے وہ اوبے کرتے ہیں. لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ چونکہ نظام اوورآل جو ہے بڑا مستحکم ہے، سیاسی معاشی، تو بہت ہی کوئی فنڈامنٹل ایشو ہو جائے، بہت ہی ظلم کا اور ناانصافی کا ملک میں ہو، تو تب اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنی آواز بلند کریں گے. تو جیسے لیٹ 60s میں ہوا، ابھی بھی یہ جو ہوا اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہاں اس میں کئی فیکٹر اس میں انوالو ہیں. مین مسئلہ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ جو حماس نے جو انقلابی اپنا قدم اٹھایا، اس کے نتیجے میں جو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، تو دیکھیں ظلم تو 7 اکتوبر سے ہو رہا ہے، یہ پروٹیسٹ تو اب شروع ہوا نا، لیکن وہ ظلم کی شدت بڑھتی گئی کہ جب جو جتنے بھی
ریگولر ارینا ہو سکتے ہیں، یو این ہے، سلامتی کونسل ہے، میڈیا ہے، اخبارات ہیں، امریکہ ہے، حکومتیں ہیں، تو سب فیل ہو گئے، اور اندازہ ہوا کہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں مزید یہ ہوا کہ میڈیا، حالانکہ میڈیا دبا رہا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت نے، جو اب آج کل کے اسٹوڈنٹس کے بعد بہت بڑے پیمانے پہ ہے، وہ ساری جو بربریت، فسطائیت، ننگی جو تھی نا، وہ ان کو دکھانی شروع کرتی. تو اس کے نتیجے میں انہیں اندازہ ہوا کہ بھئی جو ریگولر جو ہیں کام کرنے والے ادارے ہیں وہ تو نہیں کچھ کر رہے. تو تب طلبہ نے اس پہ جو وہ ایکشن لیا، اور اپنی روایت کے مطابق انہوں نے احتجاج کیا. اچھا، پھر احتجاج بھی شاید دب جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو جوش ڈونرز ہیں یا مختلف قوتیں ہیں، وہ انہوں نے بڑی سختی سے انہیں دبانا چاہا اپنی دولت کے بل بوتے پہ. یونیورسٹیوں کو مجبور کیا کہ بھائی ہم ڈونیشن نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، یونیورسٹی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یونیورسٹی انتظامیہ کو انہوں نے انگیج کیا، ایڈمنسٹریشن کو انگیج کیا، پولیٹیکل جو سیاستدان ہیں ان کو انگیج کیا کہ ان کو دباؤ. اچھا، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جس ایج میں وہ ہوتے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو جتنا دبانا چاہا اتنا وہ پروٹیسٹ اور بڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ ایک طرح کا سمبل ہو گیا ہے کہ وہ کیمپ لگا رہے ہیں، اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں. میرے امریکہ کے کئی 100 یونیورسٹی میں ہو گئے. اب میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہو گئے، پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں اب ہو گئے. تو اگرچہ یہ لیٹ رسپانس ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب باقی قوتیں نارمل جو ہیں معاشرے میں، وہ کوئی اثر پیدا کرنے میں یا اپنا ریاکشن دینے میں اتنی کامیاب نہ نظر آ رہی ہوں، تو پھر طلبہ ضرور اس معاملے پہ نکلتے ہیں، اور بہت بڑی قوت سے نکلتے ہیں. اب یہ بات ہم نے جیسے کہ اس کو دبا سکتے ہیں، یقیناً دبا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں پھر ہمیں کچھ اور حالات پہ بھی دیکھنا ہوگا. مثلا بہت بڑی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں امریکہ میں، تو اس کا امپیکٹ اس پہ کیا ہوگا، اچھا ڈاکٹر وہ صاحب، ہمیں دیکھنا. میں اس کے اوپر آتا ہوں، الیکشنز کے اوپر. اچھا، ابھی میں مطلب سن رہا تھا مختلف انٹرویو، مختلف اینالسٹ حضرات جو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک ریٹائرڈ پولیس مین تھے جنہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا، ریاست کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وی آر ٹیکنگ دا اپوزٹ ڈائریکشن واٹ وی آر اسٹینڈنگ فار. تو بڑا اہم بات تھی، یعنی کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ یونیورسٹی کے اندر، یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے، جس کے اوپر ہم تو بڑے پرو اسرائیل ہیں، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ہماری ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی. تو یہ ایک جو آج کا جو یہ دور ہے، یہ بڑا اپوزٹ جا رہا ہے. اینٹی سیمیٹک کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی بات کی کہ جوز کو بڑے خطرات لاحق ہیں، یہ ہیں اس حوالے سے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اوور آل اس کے اندر، کیونکہ ایک ریٹورک یہ بھی تو چل رہا ہے دوسری طرف. جی بالکل صحیح ہے. اصل میں یہ ہماری ایک انٹرفیتھ گیدرنگ بھی تھی نیشنل کونسل آف چرچز کے ساتھ. وہاں پہ بھی ایک وائٹ ریورنڈ جو بشپ تھے یا بڑے ان کے مذہبی رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کلچر میں اسرائیل کی حمایت ہے. تو بات یہ ہوئی کہ اصل میں میرا خیال ہے کہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہوئی. امریکہ کے کلچر میں حمایت ہے ناانصافی کے خلاف اور جسٹس کے لیے. ایک زمانے میں انہیں یہ احساس ہوا کہ بھائی یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، انہیں ان کی ایک ریاست ملنی چاہیے. تو انہوں نے اس کا کہا، اس کی حمایت بھی کی. اچھا، پھر اب اس کو جو جوش گروپ ہیں، خاص طور پہ اسرائیلی گروپس ہیں، انہوں نے مختلف طریقوں سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، کانگریس پہ قبضہ کر کے، فلمیں بنا کے، ڈرامے کر کے، بزنس پہ قبضہ کر کے، انہوں نے پھر اسکولوں میں، ایجوکیشن سسٹم میں یہ انگرائنڈ کرایا کہ نہیں یہ تو بہت ہی ضروری ہے، کوشر بھی ہونا چاہیے، ہولوکاسٹ کے خلاف بھی ہونا چاہیے، اینٹی سیمیٹزم بہت ہی خطرناک ہے، اور ایون اسرائیل کو انہیں اعتراض کرنا وہ بھی جو ہے اینٹی سیمیٹزم ہے. تو انہوں نے اس کو مسئلے کو بہت بڑھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اوور ڈو کر دیں نا کوئی ایشو، تو پھر اس کا ریاکشن ہوتا ہے. اچھا، وہ جو صاحب یہ ایک جنریشنل مسئلہ بھی ہو رہا ہے کہ جو پہلی جنریشن ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، جو ایڈمنسٹریشن کے صاحب ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، وہ ان کے نزدیک ان کو وہی ہے کہ نہیں، اسرائیل کی حمایت ہمارے کلچر میں، ہماری روایت میں ہے. اصل میں اس کو انٹرپریٹیشن غلط ہو رہی ہے. وہ ناانصافی کے خلاف ہے امریکہ کی روایت، انصاف کے حق میں ہے. اب جب انہیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل وہی ظلم کر رہا ہے جس کی جو شکایت کیا کرتے تھے کہ ہم پہ ظلم ہوا 2000 سال تک، اب اسرائیل اس سے زیادہ بروٹل طریقے سے کر رہا ہے.
اور وہ ایکسپوز بھی اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں امریکہ کی انتظامیہ اتنی شد و مت کے ساتھ اس کی حمایت کر رہی ہے. پوری دنیا کے پبلک اوپینین، انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں ان کی پبلک اوپینین، یو این میں، جنرل اسمبلی میں، سلامتی کونسل میں، دنیا جہان میں اس بربریت کے خلاف ایک رائے بن رہی ہے. لیکن امریکی انتظامیہ اور ویسٹ کی انتظامیہ اور سب اس کے خلاف ہیں. بلکہ حقیقتاً تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی پوری جو ایک اخلاقی پوزیشن تھی نا، فلسفے کی اور ہیومن رائٹس کی اور بنیادی حقوق کی اور اخلاق کی، بڑے بڑے جو لیکچر دیتے تھے، پوری طرح ایکسپوز کر دی ہے. تو اس لیکن کے نتیجے میں اب لیکن طلبہ جو ڈاکٹر ہے نا صاحب یہ وہ ڈاکٹر صاحب لیکن یہ پوزیشن تو امریکہ نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں لی ہے. ہم تاریخ کے اندر کئی جگہ پر ایسے دیکھتے ہیں، ویتنام وار اٹھا لیں آپ، اس کے بعد جو عراق کی وار ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں، یا افغانستان کا معاملہ ہے. دنیا کے بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہمیشہ سے امریکہ نے ہمیشہ یہ پوزیشن لی ہے جو کہ پبلک اوپینین کے خلاف ہوتی تھی. لیکن ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیٹس جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی پوزیشن لیتا رہا ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ امریکہ کی تاریخ کی. نہیں ویسے دیکھیں نا، ہسٹری کی انٹرپریٹیشن کریں گے نا تو دونوں طرح کی انٹرپریٹیشن، بھلے ایک ہسٹری کی انٹرپریٹیشن امریکن ہسٹری کی کریں گے تو آپ پوری پوری جنگوں سے بنا سکتے ہیں. اچھا، ایک انٹرپریٹیشن کریں گے تو آپ پوری بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کے حوالے سے بنا سکتے ہیں. یقیناً ان مختلف ادوار میں ظلم ہوا ہے، ظلم کیا ہے انہوں نے، لیکن اس کے خلاف پھر سوسائٹی میں آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں اور حکومتیں بھی چینج ہوتی رہی ہیں. تو اس میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ دیکھے گا. اچھا، اس میں تو بڑے امریکہ کے اپنے انٹرسٹ. اس میں جو میرا خیال ہے جو مسئلہ ہوا ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسرائیل نے کامیابی کے ساتھ، یا ان کے اداروں نے یا ان کے آرگنائزیشن نے بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل کے ہر ظلم کو امریکہ کا انٹرسٹ بنا دیا. اس میں فرق جو ہے نا، پہلے تو عراق میں دوسری جگہ میں جاتے تھے سمجھتے تھے امریکہ کا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. افغانستان میں گئے. اچھا، پھر ویتنام میں بھی گئے کہ بھئی اس وقت کیا تھا کہ کمیونزم کے مقابلے میں ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو اور یہ امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا کا اور انسانیت کا ایک انٹرسٹ ہے. اس وقت انہوں نے وہ لائن لی یہاں پہ، اور اس کے حالانکہ اس کے خلاف بھی یہاں پہ آ رہا ہوں میں نے، ویتنام وار کے خلاف بہت بڑی تحریک یہاں پہ اٹھی اور انہوں نے مجبور کیا. اگرچہ وہ بالآخر تو ان ویتنامیوں کی اپنی سٹرگل سے امریکہ کو پیچھے آنا پڑا، افغانستان میں افغانیوں کی اپنی سٹرگل کی وجہ سے امریکہ کو پیچھے آنا پڑا. لیکن اس وقت یہ ان کا ہوتا یہ تھا کولڈ وار میں خاص طور پہ کہ ہم کمیونزم کے جو ظلم کا نظام ہے، جبر کا ہے، ہم فرد کی آزادی کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں. اس میں تو واضح کنٹرڈکشن یہ نظر آئی کہ بھئی یہ ظلم کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی اقلیت ہے، وہ اتنی بڑی آبادی پہ ظلم کر رہا ہے، اور بہت ہی ننگی بربری، بچے جو ہیں شہید ہو رہے اچھا ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس آپ کے نے خلاف جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات ایک قریب اپنی گفتگو کے دوران کہ بہرحال اسرائیل جو ہے اس بات پر کامیاب ہوا ہے کہ اس نے اپنی تمام جو جنگ اس وقت وہ فلسطین کے اندر کر رہا ہے وہ امریکہ کے لیے بہتر، مطلب امریکہ کی حمایت ہے، یہ امریکہ کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے امریکہ کے مفادات کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے. اس نے اس کو اس حوالے سے بات کی، اور آج کا جو بیان ہے نیتن یاہو صاحب کا وہ اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے. وہ نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے کہ نیتن یاہو لیبلز US اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اینٹی سیمیٹک اینڈ کال فار دیم ٹو اینڈ، یعنی کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ امریکہ جو ہے کہ اندر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کا اس کو ختم کیا جائے. تو یہ آپ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں امریکہ کو کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور آج کا آپ کا سارا میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور آج جتنا میڈیا میں نے دیکھا ہے وہ سارا اس بات کو پروٹیکٹ کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے، ایک تحریک چل رہی ہے اور جناب یہ جوز اور اسرائیل کے خلاف ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی سپورٹ کی جا رہی ہے. بالکل یہ ان کا ہتھیار ہے. لیکن انہوں نے سپٹمبر 11 کو بھی پورا اسلام کو، جہاد کو ٹیررزم کے ساتھ نتھی کر دیا. تو یہ ان کا ہتھیار تھا. انڈیا والے جو ہیں وہ کشمیر کے ہر مسئلے کو ٹیررزم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. تو یہ آج کل 21ویں صدی کا یہ ہتھیار ہے. ایک زمانے میں یہ دوسرے لیبل دیا کرتے تھے، فنڈامنٹلزم ہو گیا، پہلے بھی باغی والا ہتھیار استعمال ہوتا تھا، جی اب یہ ہتھیار جی استعمال ہوتا ہے تاریخ غدار، میں. اور آج کل یہ ہے کہ ہر چیز کو ٹیررزم کر دو، جی جی ہر چیز کو بالکل یہ کر دو. بالکل بالکل. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں جب سٹرگل ہو رہی ہوتی ہے نا تو شطرنج ہے تو کچھ کامیابی ادھر ہوتی ہے، کچھ کامیابی ادھر ہوتی ہے. اب وہ اس کو ٹیررزم کا بنانا چاہ رہے ہیں، انہیں سرٹن حد تک کامیابی ہوئی، لیکن اب ناکامی بھی تو ہو رہی ہے نا.
اب سپٹمبر 11 کا پورا بیانیہ جو ہے 20-21 سال کے بعد وہ ختم ہو رہا ہے. ہاں اس کے بعد اب یہ جو اسرائیل کا سارا بیانیہ مظلوم ہونے کا اور جناب ہمیں مار دیا, ہمیں ختم کر دیں گے, وہ ختم ہو رہا ہے. اسرائیل کا یہ بیانیہ یا امریکہ کا, وہ تو جناب پورے عرب دنیا میں ایک جمہوری ملک ہے اور وہ اسرائیل ہے, وہ سارا بیانیہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹھیک ہے, اب یہ بیانیہ ابھی بھی ہے ان کا, یہاں پہ بات بھی ہوتی ہے, لیکن اب اس کے خلاف بات بھی ہوتی ہے. مسئلہ یہ کہ حالات جو تبدیل ہوئے ہیں اس میں کئی قوتیں ہیں, اس پہ ہم اور جائزہ لے سکتے ہیں, لیکن اب وہ سارے کے سارے جو جمے ہوئے نظریات تھے نا, ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ٹھیک. یہ ہے زمانہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال بڑا اہم ہے اس سے پہلے کہ میں, کیونکہ کافی ہم نے اس کے اوپر تو گفتگو کی, لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا تھوڑے پس منظر کے اندر ہم جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مائنورٹی جو ہے وہ کسی میجورٹی کے اوپر جو ہے ریسورسز کے حوالے سے قابض ہو جاتی ہے, تو ایک لوکل جو لوگ ہوتے ہیں یا میجورٹی جو ہوتی ہے اس کا اپنے کا ایک ریئیکشن آتا ہے. ہم اس کی مثال جرمنی میں لے سکتے ہیں کہ جو کہ یہ واقعہ ہوا جس طرح جوس کے ساتھ ہوا, اسی طریقے سے مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, اور تاریخ کے اندر جو ہے وہ کئی ریاستیں ایسی ہوں گی جہاں پر یہ واقعات ہوئے. برما, ہارون رشید صاحب کے زمانے کے اندر جو ہے نا عباسی خلافت کے اندر یہ واقعات ہوئے. اسی طریقے سے ٹرکی کے اندر جب تک یہ جو عثمانیہ سلطنت تھی اس کے اندر بہت کچھ پاورفل گروپ ڈیولپڈ ہو گئے, اس زمانے میں یہ واقعات ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس وقت ظاہر یہ بات تو حقیقت ہے کہ جوز جو ہے وہ ویری اسٹرانگ ہے فائنینشلی اور سوشلی, پولیٹیکلی, اور ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہے لیکن بہت بڑے ریسورسز کے اوپر قبضہ بھی رکھتی ہے. بالکل, دیکھیں نا, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تاریخی طور پہ جو دو تین مثالیں آپ نے دی ہوئی, تھوڑا سا ان کا اور جرمنی میں اب جو ریسرچ ہے, جرمنی میں ہٹلر سے پہلے جوش جو بہت ہی تھوڑی 1 یا 2% تھی, وہ بزنس سے بھی ڈسپرپورشنٹلی قابض تھے, اور پالیٹکس میں بھی وہ دونوں پارٹیوں کو حمایت کرتے, ہٹلر کو بھی سپورٹ کرتے تھے اور اس کے مخالف کو بھی سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب انہیں ریئیکشن ہوا کہ بھائی یہ تو ایک طرح کے ہمارے نہیں, ہم جیسے نہیں ہیں, لیکن یہ قابض ہے بہت, اس کا ریئیکشن ہوا بڑا شدت کا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں جو آپ نے حوالہ دیا, برام کا جو نان عرب تھے, انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھا لیا, اتنا زیادہ کہ جو خلیفہ اور اس کے شہزادوں کے جتنے جیسے محل تھے, اسی طرح برامکا کے جو وزیر تھے اور ان کے دوسرے جو عہدیدار تھے, ان کے بڑے بڑے محل ہو گئے. اچھا, اس زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا کہ آپ کتنا بڑا جو قصیدہ پڑھنے والے ہیں اس کو کتنی زیادہ نوازتے ہیں انعامات سے. انہوں نے دیکھا کہ جناب برامکا کے لوگ بھی اتنے بڑے انعامات دے رہے ہیں جو شعراء قصیدہ پڑھتے ہیں جتنے خلیفہ دیتے ہیں. اس کو ہر جگہ ان کا قبضہ ہو رہا ہے, وہ رکاوٹ بن رہے ہیں, گیٹ کیپر بن رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ اٹھ کے لوگ آ رہے ہیں. تو اس کا ریئیکشن ہوا, خود ہارون رشید پہ ریئیکشن ہوا. ایک ہی رات میں انہوں نے اپنے منہ بولے بھائی کو جو برامکی تھا, ربیع بن فضل, کیا کہ فضل بن ربیع وزیر اعظم طرح کا تھا, اس سمیت کئی ہزار لوگوں کو جناب بالکل ختم کر دیا. اچھا, ہمارے ہاں عثمانیوں کی کئی مثالیں ہیں, تاکہ موجودہ جو اردوغان پارٹی کے لوگ ہیں وہ گلر موومنٹ کو وہی مثال دیتے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ اندر سے بظاہر مذہبی ہیں لیکن اندر سے بالکل دوسرے قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں احمدیوں کی مثال ہے کہ بالکل انہیں ریئیکشن یہ ہوا کہ بھائی یہ ہر جگہ فوج میں اور عدلیہ میں اور بیوروکریسی میں یہ گھسے جا رہے ہیں اور قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں یہ ہوا ہے کہ یہاں بالکل یہی تاثر ہوا. پہلے بھی میرے خیال میں ایک پروگرام میں حوالہ دیا تھا کہ وہ جو پروفیسر شاہین تھا, انہوں نے کتاب لکھی تھی ریل بیڈ عرب, REEL بیڈ عرب. اس میں انہوں نے 20ویں صدی میں ہالی ووڈ میں بننے والی 1000 وہ فلمیں جس میں کسی عرب یا مسلمان کردار کو انہوں نے ڈپکٹ کیا, ان کا جائزہ لیا ایک ایک کر کے فلم کا, اور ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ 997 فلم میں عرب یا مسلم کردار بہت ہی نیگیٹو دکھایا گیا ہے. تو اس میں یہی تھا کہ مسلمان کردار کو بہت ہی خلاف دکھانا ہے. اچھا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے 36 سے کتنی فلمیں باقاعدہ فنڈ کی ہیں تاکہ ہولوکاسٹ کو اور اسرائیل کی مظلومیت کو یہ سب کو یہاں پہ نمایاں کیا جائے. تو اس لحاظ سے لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں آہستہ آہستہ حالات پلٹ رہے ہیں. ایئر 2000 میں میرا خیال ہے ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی شکاگو کے 2 پروفیسر نے, اسٹیون والٹ اور میرا خیال ہے پیر شمائرر نے, 2 پروفیسر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی اسرائیلی لابی. اور وہ ہمارا خیال تھا کہ وہ بیان کروا دیں گے جوش لابی کے لوگ, لیکن وہ نہیں ہو سکی. وہ دونوں پروفیسر ابھی حیات ہیں اور وہ ابھی بھی بات کرتے ہیں. اثر یہ ہوا, پالیسی تبدیل تو نہیں ہوئی امریکہ کی,
لیکن یہ ضرور اثر ہوا کہ اب اسرائیلی لابی کی جو حرکتیں ہیں، جو ان کے قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے کانگریس کو اب کھلا لوگ آکوپائڈ ٹیریٹری کہتے ہیں اسرائیل کی، یا اب وہ امیدوار، مطلب 90s تک یہ عالم تھا کہ اگر کوئی سینیٹر یا کانگریس مین یا اس کا امیدوار اسرائیل کے خلاف کوئی ایک فقرہ بھی کہے گا نا، اگلے الیکشن میں اس کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کانگریس مین خواتین ممبر ہیں، مرد ممبر ہیں، تعداد تھوڑی ہے لیکن وہ ڈٹ کے بات بھی کرتے ہیں. ان کے خلاف یہ لاکھوں ڈالر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ الیکشن پھر جیت رہے ہیں، دوبارہ جیت رہے ہیں، 12 جیت رہے ہیں. تو اس لحاظ سے حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ اب یہاں اسرائیلی لابی کی جو حرکتیں ہیں وہ اوپنلی ڈسکس ہو رہی ہیں. اب لوگ واقف ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں. بلکہ میں حیران ہوا، میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ یہاں ہماری ڈسٹرکٹ میں جہاں میں رہتا ہوں، میری لینڈ میں فریڈرک ٹاؤن ہے، یہاں جو کانگریس کی ڈسٹرکٹ ہے اس میں ایک بنگلہ دیشی مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے فلائر میں باقاعدہ سیز فائر اور اسرائیل کو مدد نہیں ملنی چاہیے یہ پوسٹ کر کے وہ مختلف جگہ پر تقسیم کر رہے ہیں. کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا 2-3 الیکشن پہلے کہ کوئی بندہ اوپنلی اس طرح کی بات کرے گا، چاہے وہ نہیں جیتیں گے لیکن یہ ہمت کر لینا یہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. تو اس لحاظ سے مسئلہ وہی ہوا ہے کہ اب انہیں نظر آیا کہ یہ 1% ہے یا 2% ہے آبادی میں، لیکن کانگریس میں اگر ان کا اے پیک کا جو پریزیڈنٹ ہے یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہ یہ کلیم کرے کہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے دوسرے بندے کو، اور یا اوپن آیا اخبارات میں کہ میں اس نیپکن پہ 70 سینیٹرز کے سائن لے سکتا ہوں 100 میں سے، جو بھی ہم قرارداد پیش کریں. جب وہ یہ کلیم کریں گے، بوسٹنگ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کانگریس کے ذریعے، اور وہ اوپنلی کر بھی رہے ہیں، اتنے بلین ڈالر ہم امداد بھی دیتے ہیں، کر لیں جو کرنا ہے، تو اس کا پھر ریاکشن ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے ایک دم ایک رات کا نہیں ہے مسئلہ. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ دبا دیں، لیکن میرا خیال ہے جیسے کریک پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پہلے کنسنسس تھا کہ اسرائیل کے حمایت امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے، وہ کنسنسس امریکہ میں ٹوٹ چکا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ٹائم دینے کا، وقت دینے کا. ایک اچھی گفتگو ہمیشہ سہل حاصل آپ سے ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک اہم کرنٹ مسئلہ تھا، اور آپ کیونکہ ریلیونٹ بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں چیزوں کو، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ پروٹیسٹ آگے بڑھتا ہے یا دم توڑ دیتا ہے یا آخر کہاں پر ختم ہوتا ہے، اس حوالے سے جب اس کا اینڈ ہوگا اس حوالے سے ضرور آپ سے ایک پروگرام میں نے کرنا ہے اس حوالے سے. ضرور اس کا ویسے اینڈ ہوگا الیکشن میں. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر الیکشن میں انشاءاللہ ہم 2-3 الیکشن میں ہمارا پلان ہے کہ ہم 2-3 پروگرام انشاءاللہ کریں گے اس کے اوپر، تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تو جناب یہ تھے میرے ساتھ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے جو ہم اس وقت کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والا جو پروٹیسٹ تھا وہ اس وقت جو ہے امریکہ کی کئی ریاستوں میں کئی یونیورسٹی اور کالجز کے اندر پھیل چکا ہے، اور اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اور میرے اگلا ایک سیگمنٹ ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اور ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ملٹن کے اندر جو ہے ایک ری الیکشن ہونے جا رہا ہے، ذیشان حامد صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے لبرل پارٹی اور NDP کے کینڈیڈیٹ بھی وہاں پر کھڑے ہیں. یہ اگرچہ یہ PC کی سیٹ ہی تھی اور اس کو جو ہے پریم گل صاحب نے خالی کیا ہے، وہ اب فیڈرل کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو اس لیے بائی الیکشن وہاں پر ہو رہا ہے. سو ذیشان حامد صاحب کو جناب ڈک فورڈ صاحب نے خود دعوت دی کہ وہ جو ہے اس سیٹ کے اوپر الیکشن ہے. یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہرحال ایک فخر کی بات ہے کہ ایک پریمیئر جو ہے وہ خود جو ہے وہ ذیشان حامد صاحب کے اندر انہوں نے یہ پوٹینشیل نظر آیا کہ جناب وہ الیکشن لڑے. تو ایک ہمارے ساتھ ورکر ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، عمیر مظفر صاحب، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.